رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. انتہائی محبت کے ساتھ، عقیدت و احترام کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. گلستان محبوب الاولیاء حضور پیر قصوری علیہ رحمہ کے گلشن کے مہکتے ہوئے پھول حضرت صاحبزادہ پیر سید غلام عبدالرسول صاحب اور حضرت صاحبزادہ پیر سید شبر محی الدین صاحب مسند پہ تشریف فرما ہیں. سالانہ عرس مقدس ہے. یقیناً آپ سب بہت خوش نصیب ہیں جو اولیاء کی بارگاہ میں اس پرفتن دور میں اور انتہائی مہنگائی کے دور میں دور دراز کا سفر کر کے شہنشاہ نقشبند کی بارگاہ میں آئے ہو. تمہارا یہ آنا فضول نہیں ہے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. یہ بات میں نے ایسے ہی فن خطابت میں نہیں کر دی. یہ میری گفتگو کا یہ جملہ اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے فرمان عالی شان کا نچوڑ ہے. اور آپ ماشاءاللہ زیارت بھی کر رہے ہیں. یہ میں نہیں، میرا امام کہتا ہے تیری نثر پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. ایسے نہیں، ذرا بلند آواز سے بولیں. جتنی محبت ہے اتنی آواز سے بولیں آپ. وقت کا امام، وقت کا مجدد، مجتہد، عمومی آدمی نہیں، علماء کا سرتاج. وہ کہہ رہا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. اور اللہ حضرت نے یہ بات ایسے ہی جیسے شاعر کلافے ملاتے ایسے نہیں کہی. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا
اول ما خلق اللہ نوری۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں یہ کوئی رائل فیملی ہے؟ آپ سادات کا اتنا احترام اور اتنا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اتنی تعظیم کیوں ہے؟ میں نے کہا تم مسلمان ہوئے ہو 2 3 4 5 7 10 نسل سے، یہ سید وہ ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک مومن ہیں۔ جس کو سمجھ آئی وہ بولے۔ میں اسی پہ آپ کی بات کو، نسبت کی بات چلی سی، اسی پہ سمیٹتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے کس چیز کو پہلے پیدا کیا؟ میرے نبی نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ اے پیارے جابر، اللہ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری حدیث شریف سنیے، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ آج آپ نے یہ میسج لے کے جانا ہے کہ آپ نے کن کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے؟ ذرا توجہ کیجئے گا، میں نے جو پہلے فکرہ بولا اس کو ذہن میں رکھ کے ہم آگے بات کرتے جائیں گے۔ دوسری حدیث میں میرے نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا۔ زمین نہیں ہے، زمان نہیں ہے، مکی بھی نہیں، مکان بھی نہیں، جمادات نہیں، نباتات نہیں، معدنیات نہیں، فلک پوش پہاڑ بھی نہیں، گنگناتی ندیاں بھی نہیں، ترنم ریل چرنے بھی نہیں، فقط خدا ہے اور نور مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے نور سے مصطفیٰ کا نور بنایا۔ یہاں ایک بات عقیدے کی کرتا چلا جاؤں، آج لوگ نور بشر کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے تمہیں میرے نبی کی شان کیا ہے۔ زمین بھی نہیں، جنت بھی نہیں، فرشتے بھی نہیں، رسول بھی نہیں، علماء بھی نہیں، صحابہ بھی نہیں، اولیاء بھی نہیں، جنت بھی نہیں، عرش بھی نہیں، اللہ نے نور مصطفیٰ بنایا۔ کہاں رکھا؟ سبحان اللہ۔ کہاں رکھا؟ احتیاط کی زبان میں ایک جملہ کہوں گا، یہ تب کی بات ہے جب عقل بھی نہیں تھی، جب وقت بھی نہیں تھا، جب زمانہ بھی نہیں تھا، اللہ نے نور مصطفیٰ بنایا اور اپنے قرب خاص میں رکھا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ قرب خاص کیا ہے، اور وہ بھی رب کا قرب خاص۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، وہ نور مصطفیٰ اللہ کے قرب خاص میں، اللہ کے قرب خاص میں۔ ایک مثال دے دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، ویسے جس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں وہ مثالوں سے اعلیٰ ہے۔ لوہے کا رنگ ہوتا ہے کالا، آگ کا رنگ ہوتا ہے سرخ۔ لوہے کو جب آگ سے نسبت ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے لوہا آگ کے اندر رہا، آگ کا رنگ ہے سرخ، آگ کا کام ہے جلانا۔
جب لوہے کی نسبت ہوئی آگ کے ساتھ، آگ نے اس کو اپنا نام بھی دے دیا، کام بھی دے دیا، رنگ بھی دے دیا۔ اب جو کام آگ کرتی ہے وہی لوہا کرتا ہے، جو رنگ آگ کا ہے وہی لوہے کا رنگ ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے، میں نے سمجھانے کے لیے مثال دی ہے، جن ہستیوں کا ذکر کر رہا ہوں مثالوں سے اعلیٰ ہے۔ جب اللہ نے نور مصطفیٰ بنایا، اپنے قرب خاص میں رکھا، کروڑوں سال میرے نبی کا نور اللہ کے قرب میں رہا۔ بتاؤ نور مصطفیٰ کیا کیا نہ بنتا رہا ہوگا، کیا کیا نہ سنورتا رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کروڑوں سال جب اللہ کے قرب میں رہا، کروڑوں سال، اب وہ نور مصطفیٰ، وہ نور مصطفیٰ، وہ نور مصطفیٰ۔ آج پیر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، مجھے بڑے پیر صاحب کا زمانہ یاد آ گیا۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے ان کی حیات طیبہ میں تقریباً کچھ 10 سال ماہانہ بھی خطاب کیا ہے اور سالانہ بھی، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، مجھے فخر ہے اس پہ کہ قبلہ پیر صاحب تشریف فرما ہوتے تھے نا، تو جب نعت خوانی ہو رہی ہوتی تو یہ دور دراز سے، ٹائم کم ہوتا تھا ماہانہ محفل میں، تو ملنے آتے رہتے، میرے اوپر اتنی شفقت فرماتے تھے، جب میری باری آتی نا سبق سنانے کی، پھر وہ میری طرف دیکھتے تھے، میں ان کی طرف دیکھتا تھا۔ تو یہ آج انہوں نے جب یہ بات فرمائی نا تو مجھے بڑی وہ بلی لگی کہ میں سبق سنا سکوں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا وہ نور مصطفیٰ، وہ آدم علیہ السلام میں چلتا چلتا حضرت عبداللہ پاک کی پشت انور سے سیدہ آمینہ پاک میں، پھر اس نور مصطفیٰ کا ظہور ہوا، پھر وہ نور مصطفیٰ سیدہ فاطمہ سے، پھر وہ نور مصطفیٰ آج اولاد فاطمہ میں۔ ایسے اعلیٰ حضرت نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اور میں نے جو بات کہی ہے، ایک آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا سفر کیسا رہا۔ لوگ کہتے ہیں گئے تھے اپنے پیر صاحب کے پاس، کیا لینے گئے تھے؟ جی میں دعا کروانے گیا تھا، میں بیمار رہتا ہوں نا، تو میں دعا کروانے گیا تھا، پیر صاحب اللہ مجھے شفا دے دے۔ ہم نے تو سنا آپ کے پیر صاحب خود بیمار رہتے ہیں، اگر آپ کے پیر صاحب کی دعا میں شفا ہوتی تو وہ خود تندرست نہ ہوتے۔ کہاں گئے تھے بھی؟ جی میرے ہاں اولاد نہیں ہے، میں دعا کے لیے گیا تھا، پیر صاحب اولاد کے لیے دعا فرما دیں۔ ہم نے تو سنا آپ کے پیر صاحب کی اولاد نہیں ہے، اگر ان کی دعا سے اولاد مل سکتی ہوتی خود صاحب اولاد نہ ہوتے؟ کہاں گئے تھے؟ رزق میں برکت کے لیے دعا کے لیے حاضر ہوا۔ ہم نے تو سنا وہ خود کچے مکان میں رہتے ہیں، ان کی دعا سے اگر دولت مل سکتی ہوتی تو وہ خود محلات میں نہ رہتے۔ میرے بلے شاہ قصوری نے ایک ہی جملے میں ان سارے سوالات کا جواب دے دیا۔ وہ فرماتے ہیں، وہی فیض ہے دائم الحضوری کا۔ وہ فرماتے ہیں جے ماہی میرے دکھ چ راضی، میں سپنو چلے پاواں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ کریم لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں مانگتے، اللہ سے مخلوق کو لے کے دے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں مولا اگر تو ہمیں پھٹے پرانے چیتڑوں میں دیکھ کے راضی ہے، ہم نے شاہی لباس کا کیا کرنا ہے؟ اگر تو ننگے سر اور ننگے پاؤں دیکھ کے راضی ہے،
تو ہم نے تخت شاہی کا کیا کرنا ہے؟ جے ماہی میرے دکھ چ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. اپنی ذات کے لیے نہیں لیتے یہ. کیا فائدہ کیا ہے جی؟ آپ کو کیا ملتا ہے؟ آپ نے اتنا کرایہ خرچ کیا، وقت نکالا، حضرت خواجہ تیم الحضوری کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. میں نے کہا فائدہ سننا، فائدہ. مادیت کا دور ہے نا، لوگ ہر چیز کو نفع اور نقصان سے دیکھتے ہیں، بلکہ لبوں پہ مسکرانے پہ خرچ کچھ نہیں آتا. تو مسکرانے سے پہلے سوچتے ہیں ہمیں مسکرانے کا فائدہ کیا ہوگا. آئیے میں نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں. حضور ہم نے ہاتھ دیے حضرت خواجہ مشتاق علیہ رحمہ کے ہاتھوں میں. انہوں نے پکڑ کر خواجہ صاحب کی بارگاہ میں، اور خواجہ صاحب نے پکڑ کر سیدنا صدیق اکبر کے واسطے سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں دے دیا. حضور کیا فائدہ کیا ہے؟ آؤ شہنشاہ نقشبند سے پیار کرنے والوں، ان کی بارگاہ میں حاضری دینے والوں، ان کے ساتھ اپنی نسبت قائم کرنے والوں، یہ کتنے لجپال لوگ ہیں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے عرش کی دائیں سائڈ میں ایک موتیوں کا پہاڑ ہوگا. ایک روایت میں آتا ہے نور کا پہاڑ ہوگا، اور اس پہاڑ پہ بڑے خوبصورت چہروں والے لوگ بیٹھے ہوں گے. ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. اہلیان معاشر عرض کریں کہ مولا یہ نبیوں کی جماعت ہے، اتنے حسین چہرے والے 14ویں کے چاند کی طرح چہرے چمک رہے ہیں، مولا یہ رسول بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ فرمائے گا نہیں. مولا یہ کون ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ میرے محبوب کی امت کے اولیاء ہیں. ان میں بیٹھے ہوں گے حضرت خواجہ تیم الحضوری قصوری، حضرت پیر شبیر لجپال، بیٹھے ہوں گے حضرت خواجہ مشتاق علیہ رحمہ، حضرت داتا علی حجویری، معین الدین چشتی اجمیری، حضرت خواجہ شہاب الدین تشریف فرما ہوں گے. غوث جلی. جب چہروں کو دیکھیں گے نا، اب ذرا توجہ فرمائیے گا. اللہ فرمائے گا اے جماعت اولیاء، تم نے دنیا میں رہ کے مجھے راضی کیا، آج میں تمہیں راضی کرتا ہوں. آج یوم حساب ہے، اور جاؤ بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ. بغیر حساب جنت میں. وہ کہیں گے مولا ہم نے نہیں جانا، ہم نے نہیں جانا. توجہ کیجئے گا. فائدہ کیا ہے؟ یہ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ فرمائے گا ملائکہ سے کہے گا کہو یہ جنت میں چلے جائیں بغیر حساب کے. وہ کہیں گے مولا ہم نے نہیں جانا. اللہ فرمائے گا فرشتوں ان سے پوچھ لو یہ چاہتے کیا ہے. اب آیا محبت کرنے کا فائدہ. ان کی بارگاہ میں حاضری دینا، ان کو ایصال ثواب کرنا، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کا فائدہ. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرمائے گا کہ اے فرشتوں ان سے پوچھو یہ کیا چاہتے ہیں. جب فرشتے پوچھیں گے نا، وہ کہیں گے مولا ہم سے کچھ محبت کرنے والے، ہم سے پیار کرنے والے، ہمارے نام کے نعرے لگانے والے، ہمیں ایصال ثواب کے تحفے بھیجنے والے، مولا کچھ جہنم میں جا چکے ہیں، جب تک وہ جنت میں نہیں آئے گی ہم نے نہیں جانا. اونچی کہے سبحان اللہ. یہ موقع ہے سبحان اللہ کہنے کا. بولے ذرا حضرت خواجہ تیم الحضوری قصوری کو گواہ بنا کر بولے ہمارے
ابھی زندہ ہیں، سن رہے ہیں، اونچی بولے سبحان اللہ۔ کہیں گے نہیں جانا۔ آج کسی سے کہیں نا جناب یہ ہمارا بیٹا تھا، ہم نے آپ کو ووٹ دیے ہیں، ذرا مہربانی، ہاں آپ نے پہلے بتانا تھا، اب تو آرڈر ہو چکے ہیں، اب تو آگے ویکنسیاں آئیں گی نا، تو آگے ویکنسیاں تو پھر ہم انشاءاللہ کریں گے، اب تو آرڈر ہو چکے ہیں، آرڈر ہو گئے جہنم کے، جہنم میں جا چکے ہیں، لیکن ماننے والے ہیں خواجہ دیم الحضوری قصوری کے، غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، معین الدین چشتی اجمیری کے ماننے والے ہیں، مولا ہم نے نہیں جانا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا فرشتوں، اب ذرا توجہ کیجئے گا، فرشتوں میرے ولیوں کو لے جاؤ، جس کو کہتے ہیں نا اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے آؤ۔ سبحان اللہ۔ وہاں کھڑا ہوئی خواجہ صاحب اس کو نکال لو، اس کو نکال لو، اس کو نکال لو، اس کو نکال لو۔ سبحان اللہ۔ اب یہ فرشتے نہیں جانتے ولیوں سے محبت کرنے والے کون ہیں؟ جنہوں نے کہا تھا یا اللہ نہ بنانا، یہ خون ریزیاں کریں گے، جانتے ہیں نا، لیکن اللہ یہ کیوں کہے گا میرے ولیوں کو لے جاؤ، اور جس کو اشارہ کرتے ہو اس کو نکالو؟ جو مجھے سمجھ آئی میں بتاتا ہوں، وہاں وہ بھی تو ہوں گے نا جو کہتے ہیں کیا لینے جاتے ہو قصور شریف، کیا لینے جاتے ہو خواجہ دیم الحضوری کی بارگاہ میں، وہ بھی تو ہوں گے نا جب ان کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے نا نکالو اس کو، تو پتا چلے گا جن سے محبت کرتا تھا لے کے جا رہے ہیں۔ حضرات ذی وقار، یہ اولیاء سے محبت ایک بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے، اور یاد رکھو اولیاء سے محبت کرنے والا بے مراد نہیں رہتا، اولیاء سے محبت کرنے والا بے مراد، اور اولیاء سے پیار کرنے والا جب بھی اسے موت آئے گی ایمان کی موت آئے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس گلستان کو آباد رکھے، اور حضور علیہ السلام کی سچی محبتیں اس آستانے سے ملتی رہیں، اور ہم فیض کی جولیاں بھر بھر کے لے جاتے رہیں۔